پر سائفر کی ایک کاپی منظر عام پر آئی ہے جس پر عمران خان صاحب کہتے تھے کہ وہ سائفر کی کاپی ان سے گم ہو گئی ہے. وہ آج سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اور بہت سارے لوگ اس کو جھٹلا بھی رہے تھے کہ ایسا کوئی سائفر نہیں ہے. تو کیا آپ جو سوشل میڈیا پر آنے والا سائفر ہے اس کو حقیقت سمجھتے ہیں؟ اور جس نے اس کو لیک کیا ہے اگر تحریک انصاف کی جانب سے کسی نے اس کو لیک کیا ہے یا کسی اور سائٹ سے اس کے خلاف کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ آفیشیل سیکرٹ ہے کی خلاف ورزی ہے. کیا عمران خان کو اس سے فائدہ پہنچے گا یا نقصان ہو؟ دیکھیے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان کو کوئی نقصان نہ ہو. میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ عمران خان باہر آئیں جیل سے, اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ سوشلزم اور کیپٹلزم کا صحیح گمسان کا رن پڑے. یہ سیاسی دو قوتیں آپس میں لڑیں اور برابری پارٹی اس کو لیڈ کرے گی سوشلزم کو, اور عمران خان اور شریف خاندان اور بھٹو زرداری خاندان کیپٹلزم کو لیڈ کریں گے تو سارے یہ پورے ہوں, ان کی نفری پوری ہو, ہمیں تو فائدہ ہوگا عمران خان کے باہر آنے کا. لیکن عمران خان کو نقصان اس لیے ہوگا اس بات سے کیونکہ اس وقت سارا جو رولنگ کلاس ہے, حکمران طبقہ جو ہے, وہ ایک دھڑے پہ اپنے اس کے خلاف ہوا ہے. سب کو معلوم ہے ان کے 3 دھڑے ہیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی, پی 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 اور پی ایم ایل این 3 دھڑے ہیں آپ کے سیاسی, اور یہ تینوں سرمایہ دار جاگیردار مافیاز ہی ہیں. تو وہ ایک دھڑے کے خلاف ہوئے ہیں. اب یہ جو سائفر آیا ہے, اگر کسی نے اس بیوقوفی میں نکالا ہے کہ اس سے عمران خان کو فائدہ ہوگا, یا اس لیے نکالا ہے کہ کسی سازش کوئی کی گئی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے کافی زیادہ نقصان ہوگا. بالکل ویسا نقصان ہوگا جیسے پہلے بھی عمران خان کے لیے جو یوٹیوبر نقصان پیدا کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ ابھی تک جیل میں ہیں بجائے باہر آنے کے. تو کوئی کسی قسم کی مفاہمت, کسی قسم کی کوئی سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کا حل نکالنے کی طرف جانے کی کوشش جو ہے وہ یوٹیوبر جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے نقصان ہوگا عمران خان. 108 ارب یہ ہم سے لے رہے ہیں. اب داؤد گروپ کون ہے؟ جن کے رزاق داؤد ہیں. اور رزاق داؤد کون تھے؟ وہ عمران خان کے مشیر تھے. تو اگر یہ بات کھلتی تو ان سب کے نام آنے تھے اور یہ اس طرح کا کام کرنا نہیں چاہتے تھے. اس کے علاوہ ایک اور صاحب ہیں جہانگیر ترین, وہ بھی اس وقت حکومت میں تھے, ان کے بھی پاور پلانٹس ہیں. ان کا شیئر اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ داؤد گروپ کا ہے, میں نے آپ کو بتایا. اور یہ ساری اوتھینٹک انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ وہ انفارمیشن ہے جو میں پریس کانفرنس میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, یہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ان میں سے. یہ بڑی مشکل سے ہم نے بنائی ہے, ہم نے بڑی اس میں محنت کی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے پاکستان کا مستقبل اس کے اوپر اس وقت اس کا انحصار ہے. تو برابری پارٹی تو سوشلسٹ پارٹی ہے, عام لوگوں کے لیے بنی ہے, مڈل کلاس کے لیے اور ورکنگ کلاس کے لیے. تو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ. ہم تو حکمران طبقے کے سیاسی دشمن ہیں, سیاسی دشمن, ذاتی نہیں. جس طرح وہ ہمارے سیاسی دشمن ہیں عوام کے, مڈل کلاس کے اور غریبوں کے, اسی طرح ہم ان کے سیاسی دشمن ہیں. یہ واحد پارٹی ہے جو یہ کہہ رہی ہے. اب ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کون کون ہیں. ایک لکی گروپ ہے, ان کو ہم دے رہے ہیں کہ بیسی چارجز 50 بلین کے قریب, 50 ارب. پھر منشا گروپ ہے, میاں منشا کا جو گروپ ہے, ان کو ہم دے رہے ہیں 28 ارب روپیہ کیپیسٹی چارجز. اسی طرح ہم لبرٹی گروپ جو ہے اس کو ہم تقریباً 11.6 ارب ان کو دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد سیفائر گروپ ہے, جہانگیر ترین, سیف اللہ خان, مخدوم فیملی, اٹک گروپ, ٹپال گروپ اور ندیم بابر. ندیم بابر بھی آپ ذہن میں رکھیے, ندیم بابر بھی عمران خان کے مشیر تھے, ان کی بلکہ شاید کابینہ میں تھے, تو اس وجہ سے بھی یہ رپورٹ نہیں کی گئی اس وقت. تو یہ سارے ان کے میرے پاس اعداد و شمار نہیں ہے جن کا میں نے ابھی نام لیا, لیکن ایک اور ہے ان کے ہیں میرے پاس جو کہ شریف فیملی ہے, جو نواز شریف اور شہباز شریف کی جو فیملی ہے, مریم نواز شریف, حمزہ شہباز شریف. اچھا, ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک جرنلسٹ تھے, ایک صحافی تھے, اس کے بعد اور بھی صحافیوں نے اس پہ بات کی. انہوں نے کہا جی کہ سیاسی لوگوں کے پاس پاور پلانٹس ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے. سیاسی لوگوں میں بہت کم لوگوں کے پاس پاور پلانٹس ہیں, اور ان کے پاس بھی بہت چھوٹا سا ہے. شریف فیملی جو ہے اسے صرف 3 کروڑ روپیہ صرف دیتے ہیں ان کو کیپیسٹی چارجز. چھوٹا سا پلانٹ ہے, 3 کروڑ صرف. میں اربوں کی باتیں کر رہا ہوں آپ سے, تو یہ 3 کروڑ کی میں بات اس وقت کر رہا ہوں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹس کی مد میں یہ ہم سے پیسے لے رہے ہیں، پرائیویٹ حکمرانوں کے طور پہ نہیں لے رہے. یہ ان کی واردات ہے اصل میں. مطلب گورنمنٹوں کے مد میں ہم پنجاب حکومت کو پیسے دے رہے ہیں، سندھ حکومت کو پیسے دے رہے ہیں، ہم پختونخوا حکومت کو پیسے دے رہے ہیں، ہم فیڈرل حکومت مطلب وفاقی حکومت کو پیسے دے رہے ہیں، حکومتیں پیسے لے رہی ہیں ہم سے. آپ سوچیں کہ اس سے بڑا آپ کے ساتھ کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنی حکومتیں یہ کام کر رہی ہیں اور یہ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں. اب میں اس پہ آتا ہوں کہ ہمارے پاس اس کا کیا حل ہے، اور یہ صرف ہمارے پاس ہے. کوئی پاکستان کی پارٹی اس کا حل نہیں بتا سکتی. میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ پاکستان میں جتنے بھی آئندہ آنے والے بھی بحران ہیں ان کا صرف اور صرف ہم حل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم سوشلسٹ پارٹی ہیں. سوشلزم کے بغیر پاکستان کا حل نہیں ہو سکتا کوئی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آج میں نے آپ کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر گورنمنٹ یہی رہتی ہے. یہ ساری گورنمنٹ رہیں گی، آپ لوگ بھی چپ بیٹھے رہیں گے، یہ بھی گھومتے کرتے رہیں گے، اسی طرح پیسے لیتے رہیں گے، کسی کے کان بھی جوں ہی رہیں گی، اور اسی طرح لوگ اور بدحال ہوتے جائیں گے، اور غریب ہوتے جائیں گے، اور محروم، مجبور، بے بس ہوتے جائیں گے اسی طرح. اور دن بدن غربت بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی، اور دن بدن جو ہے وہ یہاں پہ مہنگائی ہوتی جائے گی جو آپ دیکھ رہے ہیں. اس کا کوئی حل ان کے پاس نہیں ہے، کسی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. نہ یہ پی ڈی اے کے گورنمنٹ کے پاس ہے، نہ پی ایم ایل این گورنمنٹ کے پاس ہے، اور نہ پی 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 یعنی پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے پاس ہے، کیونکہ یہ سب اس میں شامل ہیں، اس واردات میں یہ سب اس کے حصے دار ہیں. اچھا، اب ہم جو کریں گے، اگر ہم اقتدار میں آتے ہیں برابری پارٹی، ہم تو صرف ایک ایشو کی بات کریں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ سوشلسٹ گورنمنٹ کیا کرتی ہے. جس طرح چین میں ہوتا ہے، چین میں کیسے گورنمنٹ چلتی ہے؟ چین میں تو ایک ہی پارٹی ہے، ون پارٹی رول ہے، کمیونسٹ پارٹی آف چائنا. اور چائنا کو وہ آگے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ وہ عام لوگوں کے لوگ ہیں، عام لوگوں کے سپوت ہیں، عام لوگوں کے اندر سے ابھرتے ہیں، عام لوگ ان کی لیڈرشپ میں آتے ہیں، اور عام لوگ ہی چائنا چلاتے ہیں، اور ان کی پالیسیز تمام چائنیز کے لیے ہوتی ہیں. انہوں نے غربت ختم کی ہے وہاں پہ، انہوں نے پورے ملک کو جو ہے وہ ترقی یافتہ بنایا ہے کہ اب وہ جا کے امریکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. امریکہ کی معیشت یہ نہیں ہے، امریکہ کی معیشت سرمایہ داروں کی معیشت ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. وہ سرمایہ دار معیشت ہے، لیکن چونکہ بہت بڑی معیشت ہے، چین سے بھی بڑی معیشت ہے اگر آپ جی ڈی پی دیکھیں، لیکن اس کا ثمر جو ہے وہ عام امریکی کو نہیں پہنچتا. چینی حکومت بالکل فرق ہے، وہ ایک سوشلسٹ حکومت ہے. اگر وہ سوشلسٹ حکومت ہے تو وہ ہے ہی عام لوگوں کی حکومت. تو اس لیے چین میں عام لوگوں تک وہ ثمر پہنچ رہا ہے، اور اس وقت وہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہے. اور یہ بھی آپ نے ٹرمپ کی ملاقات دیکھی ہوگی چین کے صدر کے ساتھ، تو پہلی دفعہ ٹرمپ جو ہے وہ چینی صدر کے سامنے تھوڑا سا حواس باختہ نظر آیا ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ چین ہم سے بھی بڑی طاقت اس وقت کم از کم اس مذاکراتی ٹیبل پہ تو بن چکی ہے. اب آگے جا کے کیا کرے گی وہ تاریخ بتائے گی. اور یہ ایک بہت بڑی لڑائی ہے سوشلسٹوں کی اور سرمایہ داروں کی، اور لیفٹ اور رائٹ کی. تو ہم اگر آئیں گے برابری پارٹی تو ہم یہ کریں گے، سب سے پہلے حکومتی آئی پی پیز جو ہیں، جو کہ 49% جن کا حصہ ہے، 50% ہی کر لیں نا، 50% جن کا حصہ ہے، جن کو ہم نے 1940 ارب میں سے 700 ارب دیا ہے، نہیں سوری 1940 ارب میں سے جن کو ہم نے 951 ارب دیا، تو یہ ہم زیرو کر دیں گے. کوئی گورنمنٹ ہماری کسی صوبے میں یا وفاق میں کوئی کیپیسٹی چارجز نہیں لے گی، زیرو ہوگا. بجلی کی قیمت زمین کی طرف چلی جائے گی. دوسرے نمبر پہ ہم ایک سوشلسٹ ملک ہوں گے، ہم ایک سوشلسٹ پارٹی اس ملک کو چلائے گی. تو چائنا کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات ہوں گے، اور ہم باہمی تعاون کی شکل اختیار کریں گے ان کے ساتھ. ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بھی ایک سوشلسٹ ملک ہے، اور سوشلزم جو ہے دنیا میں پھیلنا چاہیے. سرمایہ داری نظام اگر پھیلا ہوا ہے تو سوشلزم بھی پھیلنا ضروری ہے اس وقت. اگر اس پوری دنیا کے اس کورا ارض پہ دنیا میں لوگوں کو اپنی بقا چاہیے تو وہ سرمایہ داری نظام میں نہیں ہے، وہ سب نے دیکھ لی ہے. سوشلزم یہ کر سکتا ہے کہ عام لوگوں کو خوشحالی دے اور ترقی دے. تو اگر ہم چائنا کے ساتھ ہمارا باہمی تعاون کا ایک رول بنے گا، رشتہ بنے گا، تو چائنا ان کو تو معاف نہیں کرے گا کیپیسٹی چارجز. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، کیونکہ ایک سوشلسٹ بلاک جب بننا شروع ہوگا تو وہ ہمیں صرف معاف یہ نہیں کرے گا
وہ ہمارے ساتھ بہت سے ایسے اور کام کرے گا جس سے اس ملک کے اندر ترقی ہوگی. اور چائنا بہت بڑا پلیئر ہے, صرف ایشیا میں نہیں ہے, پوری دنیا میں ہے. لیکن چائنا آپ کو سرمایہ دار ملک سمجھتا ہے. چائنا کے فلسفہ ہمارا فلسفہ نہیں ہے. وہ ہم سے اسی طرح برتاؤ کرتا ہے جس طرح تمام سرمایہ داروں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو اس طرح اگر ہماری گورنمنٹ آئے گی تو چائنا بھی ہم سے کیپیسٹی چارجز نہیں لے گا, اس کے علاوہ بھی بہت سے کام کرے گا, کیونکہ یہ ایک بلاک بن رہا ہوگا, یہ سوشلسٹ بلاک بنے گا. تیسرے نمبر پہ ہم یہ کریں گے, جب یہ کیپیسٹی چارجز ختم ہو جائیں گے تو یہ جو گریڈ ہے نا, نیشنل گریڈ, اور یہ جو بڑے بڑے بجلی گھر ہیں اور یہ سارا, یہ سب ختم کر دیں گے. ہم جائیں گے سولر انرجی پہ. یہ سولر انرجی پہ نہیں جا سکتے کیونکہ انہوں نے کیپیسٹی پیمنٹ دینی ہے. اگر یہ کیپیسٹی پیمنٹ دیں گے تو سولر کیسے لگے گا پاکستان میں, جبکہ سولر کے اندر ہی ہماری بقا ہے. کیونکہ ہمارے پاس جو سب سے زیادہ وافر مقدار میں کوئی چیز ہے تو وہ سورج ہے, اور اس کی روشنی ہے, گرمی ہے, اور وہ ہر وقت ہر جگہ پہ ہے, پورے پاکستان میں ہے. تو اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے گروتھ ہوئی ہے سولر کی, وہ جو روف ٹاپس پہ جو لگا ہوا ہے, جو زیادہ تر مڈل کلاس نے لگایا ہے, اور کچھ چھوٹی صنعتوں نے بھی لگایا ہے, کچھ چھوٹے بزنسز نے بھی لگایا ہے. لیکن وہ اس نے اچھی خاصی کھپت اتنی زیادہ کر دی ہے کہ اب وابڈا یا لیسکو یا جتنے بھی یہ ایسکوز ہیں, ان کی کھپت اب ہو ہی نہیں رہی. اسی لیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سولر نہ لگاؤ. یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں, مڈل کلاس کو یا ورکنگ کلاس کو یا چھوٹے صنعت کاروں کو یا چھوٹے بزنس مین کو, کہ آپ سولر نہیں لگانا اب آپ نے. حالانکہ یہ تو آپ کا حق ہے, آپ نے سولر لگایا, اپنی بجلی پیدا کی, کیا ایشو ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں لگانا, اس لیے کہ انہوں نے کیپیسٹی چارجز کھانے ہیں. اور کھا کون رہی ہے؟ گورنمنٹ خود کھا رہی ہے. تو یہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ واردات ہو رہی ہے, ڈائریکٹ ظلم ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. تو اس سے زیادہ ظلم اور آپ نے کتنا برداشت کرنا ہے. تو میں عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوشلزم کے بغیر حل نہیں ہے پاکستان کا. یہ تو صرف ایک میں نے ایشو بتایا ہے, جتنے ایشوز ہیں سب کا حل اسی ایک لفظ میں چھپا ہوا ہے. اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سوشلسٹ پارٹی برابری پارٹی ہے. تو عوام کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اگلی دفعہ جب ووٹ دیں گے تو اپنی قسمت کو ووٹ دے رہے ہوں گے, یا اپنی خوش قسمتی کو دیں گے یا بد قسمتی کو دیں گے. برابری پارٹی کو دیں گے تو اپنی خوش قسمتی کو دیں گے. ہمیں ہر جگہ پہ لوگ چاہیے جو ہمارے کارکن نہیں ہوں بلکہ لیڈر ہوں, اور پھر جو الیکشن لڑیں, پورے پاکستان میں ہر سیٹ پہ الیکشن لڑیں, لوکل باڈی سے بھی لڑیں, ایکچولی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن لڑیں, اور ساتھ تمام صوبائی اور نیشنل اسمبلی جو ہے ان کے اندر الیکشن لڑیں. اگر یہ نہیں آپ کرتے, ابھی بھی پاکستان ایسے رہے گا اور نیچے کی طرف جاتا جائے گا, ادھر بربادی ہوگی, تباہی ہوگی, جو پہلے بھی آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ بڑھتی جائے گی. کیونکہ ابھی تو بجلی کا مسئلہ نہیں حل ہوگا, ان سے بجلی کا مسئلہ نہیں حل ہوگا. میں چیلنج کرتا ہوں, حل کر کے دکھائیں. سوائے اس حل کے جو میں نے آپ کو بتایا ہے, میں چیلنج کرتا ہوں تمام حکمران طبقے کو کہ وہ یہ بجلی کا مسئلہ حل کر کے دکھائیں. آج نہیں, کل بھی نہیں, ایک مہینے میں بھی نہیں, ایک سال میں بھی نہیں, کئی سالوں میں بھی نہیں حل کر سکتے. یہ ابھی 2046 تک آپ نے کیپیسٹی پیمنٹ دینی ہے کئی پاور پلانٹس کو, اور گورنمنٹیں تو ویسے ہی نہیں چھوڑیں گی کیپیسٹی پہ چارجز لینا, کیونکہ گورنمنٹ نے چھوڑ دیا تو گورنمنٹ چلائیں گے کیسے؟ وہ ہمارے پیسوں سے تو گورنمنٹ چلا رہے ہیں اور اپنا نام بنا رہے ہیں. ہر جگہ ان کی تصویریں لگتی ہیں, ہر وقت سوشل میڈیا پہ موجود رہتے ہیں, ہر وقت یہ ٹی وی پہ آ کے ہمیں بڑے بڑے بیانات سنا رہے ہوتے ہیں اور تقریریں کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ پیسے ہمارے پیسوں سے, ہماری جیبوں سے بجلی کے پیسے نکال کے بلوں کے یہ حکومتیں چلا رہے ہیں اپنی. میں نے آپ کو بتایا کہ 1940 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم ان کو دے رہے ہیں سال کا. تو تیسری چیز ہم یہ کریں گے کہ ہم جائیں گے مائکرو گرڈ پہ. ہم مائکرو گرڈ سسٹم پہ جائیں گے لیتھیم بیٹری کے ساتھ. میں ایک میکینیکل انجینئر ہوں, مجھے پتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں. لیتھیم بیٹری کی پچھلے 2 سال میں سب سے زیادہ ڈیولپ ہوئی ہے یہ. اس سے پہلے لیتھیم بیٹری اس طرح کی نہیں تھی, یہ صرف 2 سال کی ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کے اندر اس 2 سال سے پہلے یہ لگا آ چکے تھے سارے پاور پلانٹس. بلکہ ابھی تو ویس لگاری کہہ رہے تھے کہ وہ جی ہم تو بھی اور لگائیں گے کیونکہ ہم کمیٹڈ ہیں. اور بھائی آپ کس سے کمیٹڈ ہیں؟ یہ کون سی کمٹمنٹ ہے جو ہمارے پہ آپ پہ عوام کے آپ کر رہے ہیں, اور کس سے کر رہے ہیں بتائیں ہمیں. یہ تو میں نے آپ کو نکال کے بتا دی معلومات, یہ تو بتاتے بھی نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کے
تحت آپ ان سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں اور یہ دینے کے مجاز ہیں. آپ مانگ کے دیکھیں. آپ نیپرا سے پوچھیں نا کہ یہ سارا ہمیں ڈیٹا دیں, آپ کو کوئی نہیں دے گا, کیونکہ یہ سارے انوالوڈ ہیں اس کے اندر. تو ہم تو عام لوگوں کی پارٹی ہیں, ہم تو عام لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, اس لیے ہم تو ان سے کوئی نہیں ڈرتے ورتے, اور نہ ہمارے ان کے ساتھ حصے ہیں, نہ ہمارے حصے ان کے ساتھ ہونے ہیں. تو اس لیے واحد ہماری پارٹی ہے جو یہ بات کر رہی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کو آئندہ بھی کچھ کریں گے, پاور پلانٹس لگیں گے. ابھی میں نے سنا ہے کہ یہ کوئی 29 ہی ہے میرا خیال ہے, 21 میگا واٹ کے یہ اور پاور پلانٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم اس سے کمیٹڈ ہیں. لیکن اس کے بعد آ کے اگلے دن جب ان کو کہا گیا کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی ہے لمز میں جو یہ تقریر کر رہے تھے, وہ بحث لگا رہی, تو انہوں نے اگلے دن آ کے پتہ نہیں کس طرح کس بنیاد پہ کہا, وہ بنیاد بتائی ہے ہمیں, کس بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو 9 روپے کا یونٹ کر دیں گے. یہ کر ہی نہیں سکتے, میں چیلنج کرتا ہوں, یہ نہیں کر سکتے, یہ کام کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے آخری چیز میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لیتھیم بیٹریز پہ, مائکرو گریڈز پہ جائیں گے. پورے پاکستان میں سولر انرجی کے اوپر یہ ایک بڑا ایک بجلی کا آپ سمجھیں کہ ایک دیو کھڑا کریں گے ہم. اور ابھی تو سوڈیم بیٹری پہ بھی کام ہو رہا ہے.